اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ذمہ داران اخص الخاص محبی فی اللہ و مخلصی للہ حضرت مجاہد تحریک ختم نبوت و اسیر گیسو رسالت حضرت علامہ مولانا امجد رضا سعیدی صاحب، آپ جناب نے حکم دیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسٹیج پر حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ حضور کی محفل میں تشریف لے آئے۔ ثنا خانہ نے رسول کریم نقیب محتشم اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تقریریں بابا جی کر گئے ہیں اور میں صرف ایک بات، اتنا لمبا سفر کر کے صرف ایک بات آپ کو سنانے آیا ہوں۔ یہ ریت بھی بابا جی نے توڑ دی ہے کہ کوئی 50 منٹ یا 1.5 گھنٹہ تقریر کرے تبھی مسئلہ حل ہوتا ہے، نہیں، بلکہ آپ تو اکثر کہتے تھے کہ جڑا لمبی تقریر کرتا سی کہتے سن نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا۔ اگر وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا۔ تو ایک بات ہے اور اس کے ارد گرد اس بات کو سمجھانے کے لیے مزید 2-3 باتیں کروں گا۔ دیکھیں، آپ حضرات کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، چودھری بھی، ڈوگر بھی اور بڑی ذاتوں والے بھی، سب حضور کے ذکر کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی جانب سے چنیدہ لوگ ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت آرے کو نہیں دیتا، چن چن کر عطا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح پیار کریں کہ اگر غیر مسلم آپ کو دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے۔ اور میں تھوڑے نال اور کوئی لمبی گل نہیں کروں کہ اگر تانوں کافر بھی ویکھے نا جی تو ہل جائے گا اور وہ یہ لفظ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر 1500 سال بعد بغیر دیکھے یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ابو بکر کتنا پیار کرتے ہیں، پھر عمر کتنا پیار کرتے ہیں، عثمان کتنا پیار کرتے ہیں، علی کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کافر کو ہلا نہیں سکتے سمجھ لیں کہ ابھی محبت ناقص ہے، کامل نہیں۔ جے ایک گل تو سمجھ آ گئی، باقی مسئلہ رہا دولت کا، وہ پھر اقبال نے اس کا جواب دے دیا۔ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جڑا حضور دے نال اننے واہ پیار کر لوے، 2 جہاناں دی نعمتاں اللہ تعالیٰ او دے دامن دے کنارے رکھ چھڑے، اے کنارہ نہیں، 2 جہانوں کی نعمت۔ اگر حضور دے نال محبت ہو جائے اور بندے دی محبت قبول ہو جائے، ساڑھی سید بادشاہ سے ہر چیز دولت نہیں ہوتی، وہ سادات کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ وہ غریب ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی دولت کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ تو ان کو ایک وزیر ملا رستے میں، اس نے دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ویسٹ کوٹ پرانی سی پہنی ہوئی ہے، اس نے اپنا کارڈ نکال کر دیا اور کہا کہ شاہ جی یہ میرا پرسنل نمبر ہے، آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ مجھے فون کر دیا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جایا کرے گا۔ شاہ جی نے اپنا ٹیلی فون بھی نہیں تھا، حالات کیے تھے، تو اپنا نام لکھ کر نہ کاغذ پہ اس کو دے دیا، فرمایا قیامت والے دن کوئی مسئلہ پڑے ہمیں یاد کر لینا۔ آپ حضور سے پیار کریں، اسی کے اندر سارا کچھ ہے۔ اور میں نے یہ جملہ آپ کو کہا ہے کہ پیار ایسے کرنا ہے کہ کافر آپ کو دیکھ کر ہل جائے، پریشان ہو جائے اور وہ سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے۔ میں نے قرآن پاک کی
سورہ بقرہ کا بالکل آیت نمبر 13 بالکل آغاز ہے سورہ بقرہ شریف کا، وہ آپ پڑھیں، ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کریں، آپ حضور کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ اہل عرب سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، ایسے کلمہ پڑھو، اور کیسے کلمہ پڑھو یہ بھی اللہ نے دسیا ہے۔ مولانا نے یہ سمجھ لیں کہ گن پوائنٹ پر ٹائم لیا ہے، لیکن اگر میں ان کو یہ کہتا یار کہ جناب میری تقریر زور تو بعد یا اثر تو بعد کروا دیو، انہوں نے کہنا سی تو لاہور ہی چنگا ہے، یا میں گجرات سے بھی آ رہا ہوں، انہوں نے کہنا تو گجرات ہی چنگا ہے، بھائی اثر دے ٹائم تیری تقریر کیویں کروا لیے۔ اسی طرح ایک بندہ آ کر کلمہ پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں انہوں ہونے ہی پڑھاؤ، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے، اللہ کے حبیب پر ایمان لا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پڑھاؤ جی کلمہ ہی، اب وہ کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اپنی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں مانتے، ہر شے اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق اچھی لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے چنگی گل نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کما آمن الناس ہم یہ دیکھیں گے ایسے کلمہ پڑھا ہے جیسے ابو بکر نے پڑھا ہوا ہے، بس اگر وہ معیار ہے نا جی تو پھر اللہ کلمہ مانتا ہے، ورنہ اللہ کلمہ بھی نہیں مانتا۔ آپ کو فجر کی نماز میں بڑا ذوق ملے اور آپ کہیں امام صاحب سے آج جی 4 رکعتیں پڑھا دوں، نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ فرض ہی 2 ہی ہیں اور اسی طریقے کے مطابق مانی جائیں گی جو امام الانبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ویسا ہی مانا جائے گا جو اللہ کے محبوب کے صحابہ نے حضور پر، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان جو کچھ حضور لیا ہے اس کو مان جانے کا۔ اگر ایسا ایمان نہیں، صدیق اکبر کا ایمان کیسا ہے جی؟ اب تو حالات ہی اور ہو گئے، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کچھ فتنے ہوں گے وہ گونگے ہوں گے، یعنی موبائل یہ ایسا فتنہ ہے جو آپ کو کبھی بول کر نہیں کہے گا کہ اے مولوی نو نہ سن، یہ نہیں کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا اینو نہ سن، اینو نہ سن، اینو نہ سن، یہ تو بالکل حضور نے فرمایا کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ میرے امتی دروازے بند کر کے بیٹھے ہوں گے تو فتنہ نیچے سے اندر جاتا ہے۔ فرمایا کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ اگر وہ گنگے اندھے بہرے ہوں گے جو ان کی طرف جھانکے گا وہ فتنے اس کو دبوچ کے لے جائیں گے۔ فرمایا صبح کے وقت بندے مسلمان ہوں گے، شام کے وقت کافر ہوں گے، وہ فتنے آ چکے ہیں۔ اب ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس صحابہ کے طریقے پر چلیں۔ صدیق اکبر کا ایمان، سورہ مجادلہ کی آپ آخری آیت پڑھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اس کی تفسیر میں امام واحدی نے لکھا کہ ابھی آپ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور کے بارے میں انہوں نے کوئی ہلکی بات کر دی، نابینا ابو قحافہ، صدیق اکبر نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دی۔ یہاں یہ بچپن سے یہی سبق دی، اسلام امن کا درس دیتا، امن کا، اتنا یہ سبق پڑھایا کہ فلسطین ہی اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، کشمیر اجڑ گیا، پاکستان بھی اجڑا ہوا ہے۔ یہ تو بس رسول اللہ کے نالین طیبین طاہرین کی برکت ہے، وہ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب میں رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ جو بیٹھے ہیں سٹیج پر یہ علماء، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر علماء نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو گئے، ان کی یہ شان ہے، پھر بھی پورے زمانے گلاں اسی سنتے ہیں، پوری دنیا دے اندر گلاں اسی سنتے ہیں، مطلب ہمارے حوالے سے ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہورے آئی ایم ایف کو قرضہ اسی لے رہے ہیں، پی آئی اے دا بیڑا اسی غرق کیتا ہے۔ تو یہ تو علماء ہیں جن کی وجہ سے یہاں صبح اٹھ کر جب فلائٹیں ہماری پاکستان سے پاکستان میں آتی ہیں، فجر کے وقت جہاز اتر رہا ہوتا ہے 4 بجے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو رسول اللہ کے نام نامی کی برکت سے ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں گلیوں کا تبسم بھی، یہ نہ صافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ورنہ حال کوئی بھی نہیں ہے۔ اب صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے، یہ بھائی آخر ہماری پنجابی کے اندر پیو تو پھر پیو ہی ہوتا ہے،
اے نہیں دیکھا بڈھا، اے نہیں دیکھا نابی نہ چنڈ مار چھڈی، اور امام واحدی نے لکھا کہ آپ کے والد زمین پر گر گئے۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگ گئی کہ یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہو انہوں نے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر شرک اور کفر کے علاوہ یہ کوئی اور حکم دے، یہ خود مشرک ہوں ماں باپ، تو شرک اور کفر کی بات نہیں ماننی، باقی سارا کچھ مانے۔ ابو بکر نے کسی لحاظ میں بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور تھپڑ مار دیا، اور حضور کے مبارک دور میں مار دیا۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت پہنچ گئی، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بلایا حضور نے صدیق اکبر کو، فرمایا ابو بکر اپنے والد کو تھپڑ کیوں مارا؟ جواب یہ حضور غلطی ہو گئی، آج تو بعد نہیں مارا گا، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ۔ حضور تھپڑ اس لیے مارا کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی گردن اتار۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دین، میں قرآن کی تفسیر آپ کو اسباب النزول نام لے رہا ہوں، امام واحدی نے لکھی ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت کے تحت لکھی ہے۔ اب یہ دین نہیں بتایا گیا، دین کون سا بتایا گیا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ ایک کوئی کام میں جی اہل سنت کو ایک طرف لگاؤ جی بس پیری مری تھی، صحابہ نے کیوں نہیں کی پیری مری؟ صحابہ تو حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے، ایک صحابی اتنا انہوں نے جہاد کیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اتنی جنگیں کی، اتنا سفر کیا کہ آگے پانی آ گیا تو پانی کے قریب نہ آپ نے اپنی تلوار زمین کے اندر گاڑی اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر کہنے لگے مالکا ویکھ لے، تیری زمین مک گئی ہے پر ساڈا جذبہ نہیں ختم ہوا۔ احمد نہیں اعظم چشتی نے کیا کہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ جان سارا عمر کا۔ یہاں بچپن سے تعلیم یہ دیکھ، بچہ پترا سو جا بلی آ جائے گی، اور وہاں 85 سال کا بابا ہے مادی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ نے یرموک کے اندر پہنچ گئے تھے، بچپن ہی چکیا جو نہ مسیطے نہ جانا، نہ مولوی نہیں بڑھانا بچیاں۔ کیوں کہ مولوی بڑھاؤں گے تو بھوکے مر جان گے۔ میں کہا غزالی زماں بھوکے مرے؟ یہاں بچپن سے ہی اسلام کے خلاف ہمارے مسلمانوں کے گھر میں، بھئی آپ نے دیکھا یہاں میں علماء چونکہ جلوہ گر ہیں، اس لیے اگر یہ سمجھیں کہ میں کہیں پر تھوڑا کروں، یہ فوراً میری اصلاح کریں، لیکن یہ میں فتویٰ اس کا دے رہا ہوں جس نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر پوری دنیا کو سمجھایا۔ حضرت یہاں اگر 100% لوگ ہیں تو 100% میں سے 98% لوگوں کے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ مولانا سے پوچھیں انہوں نے دین کیسے پڑھایا، قبلہ مفتی صاحب سے پوچھیں کیڑی کیڑی دال پیتی ہے، کیویں کیویں کپڑے دھوتے، کیویں کیویں گھروں دور رہے، ماں پیو دیا جدائیاں برداشت کیتیاں، آج پھر آ کر یہ بتاتے ہیں وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایویں تو نہیں، اب 98% بلکہ 99% یہ مدرسے جو اس بچے کو بھیج دیں جی لات بھجی ہو گئی، مدرسے میں ہم اس بچے کو بھیج دیں جڑا بالکل ہی گند ہو گئے۔ حضرت بابا جی امیر المجاہدین ایک مسئلہ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے ہمارے عرف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے اپنے بچے کو فلاں سکول میں داخل کروایا، اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں کالج میں داخل کروایا، اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں یونیورسٹی میں داخل کروایا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں ملک میں بھیجا۔ بابا جی فرماتے تھے یہ جملہ کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ جی کیوں؟ فرمایا اعلیٰ تعلیم وہی ہے جو رسول اللہ دے کر گئے، بس انج بابا جی نے بچہ فرمایا بھائی حضور کے دین کے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کے علم کو اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ یہ تو لاکھوں سلام ہو ایسے ایسے بچا کے وہ اپنی چادر میں ہر فتنے سے آپ سب کو در رسول پر پہنچا کے ساری دنیا کہتی ہے جی بدر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں بدر میں کتنے صحابہ تھے جی، اور تعداد کتنی تھی اہل بدر کی؟ 313۔ بابا جی کہتے تھے نہیں ہوئے 313 کیوں کہتے ہو؟ 314 تھے، حضور کے بغیر آپ کہہ رہے ہو 313 ہے، رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، بدر میں 314 تھے۔ یہ تو بابا جی کا وقت بہت آگے پیچھے ہو گیا، جہاں گئے 4 گھنٹے لگ گئے، 5 گھنٹے، اگر انہیں وقت مل جاتا
انہوں نے قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں لکھنی تھی، قیامت تک دنیا نے حیران رہنا تھا۔ سورہ اعراف کے اندر میں یہ علمی شاہکار بابا جی کے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف کے اندر وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کا لفظ ہے، اس میں عموماً ترجمہ بظاہر یہی کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو تجلی کا کروڑواں حصہ جب نازل ہوا کوہ طور پر، تو وہ کوہ طور بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بابا جی آ کر کہتے تھے جلے ہو جی، نبی بھی بے ہوش ہو گیا تو پھر ہوش کون رہے گا؟ جی پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے۔ یہ تو خانوال شریف والوں فتنوں کا دور ہے، بچے گا وہی جو حضور سے اس طریق پر محبت کرے گا۔ حضور عرض کی حضور میرے کو تلوار نہیں سی، تلوار ہونی میں دوڑ لا رہی سی۔ اب اگر یہ دین اپنے میں سب سے زیادہ اس لیے خوش ہوں کہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا مستقبل یہ ہے۔ آج یہ سن رہے ہیں، یہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، یہ بڑے ہو کر کہیں گے او اسی او سنی اسی یہ مسئلہ سنے اسی اور اسی لبیک علیہ کو یہ مسئلہ سنے اسی یہ سنے اسی۔ اور یہاں کہتے ہیں نا بس ایسی بات کرو جس سے مسجد بھی راضی، چودھری بھی راضی، حاجی بھی راضی اور سارے ہی راضی۔ بھائی سارے راضی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو منافق ہے جس سے سارے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسے لے کر آؤ نا جیسے حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ ماموں کی گردن اتار دی بدر میں، سگے ماموں کی گردن اتار دی۔ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے عثمان ایمان لے کر آئے۔ سامنے کعبہ ہے، قریش نے کہا جی ہم حضور کو کسی صورت میں اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے چونکہ آپ مدینہ سے احرام باندھ کر آئیں، یہ کعبہ ہے۔ حضور حدیبیہ میں حضور کو روک دیا گیا 1400 صحابہ کو، آپ چونکہ قریش میں سے، یہ کعبہ ہے، طواف بھی کریں، زمزم بھی پئیں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، حجر اسود کا بوسہ بھی لیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے بئس ما ظننتمونی، تم نے کیا سوچا؟ تم نے میرے بارے میں بڑا غلط سوچا ہے کہ میں حضور کے بغیر طواف۔ فرمایا طواف بڑی دور کی بات ہے، جب تک رسول اللہ کعبے کو دیکھیں گے نہیں عثمان کعبہ دیکھے گا بھی نہیں۔ ان کا ایمان ہے۔ فرمایا فیض پہنچا احمد رضا کا، احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے۔ فرمایا 20 سال میں 2 چادروں میں رہ لوں گا، احرام کی پابندی برداشت کر لوں گا، جب تک امام الانبیاء کعبے کو نہیں دیکھیں گے میں کعبے کو دیکھوں گا بھی۔ ٹھیک ہے کعبہ ہے، سبحان اللہ، لاکھوں سلام، دیکھا دوں جدو امام الانبیاء نے دیکھا۔ ایمان ایسے لے کر اللہ فرماتا ہے جیسے علی ایمان لے کر آئے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، امام واقعی نے کتاب المغازی کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا۔ صحابہ نے کہا ما نرى علیا، یا رسول اللہ آج علی اپنی بزم میں نظر نہیں آ رہے۔ آگے سے امام الانبیاء نے یہ نہیں کہا کہ میری بھی 2 آنکھیں تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کہاں سے نظر آئیں گے۔ آج دین یہ پڑھایا گیا کہ سارے ہی برابر ہیں، سارے ہی برابر ہیں۔ بھائی سارے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سارے برابر ہوتے تو سب کے پاس ایک ایک مائک ہوتا، سارے کہتے جناب اگر ایک منڈا مائک سے بول سکتا اسی کیوں نہیں بول سکتے، بولو آگے۔ سارے پتھر برابر نہیں ہے، ایک پتھر وہ ہے جو واش روم میں لگا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو محراب میں لگا ہوا ہے، تو ایک ہی دکان سے دونوں آئے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ قرآن کہتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اللہ فرماتا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے تو سارے پھل فروٹ برابر نہیں ہیں۔ تو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے نبی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وصف نبوت رسالت میں برابر ہے، لیکن شانوں کے اعتبار سے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک بندہ بڈھے کو کام کروا رہے ہیں نوجوان، تو انہوں کہہ رہے اور باہر چپ، قرآن کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا بڈھے سے ظلم نہیں کری دا بابیاں سے، انہیں کہا تسی جاؤ اپنا کام کرو، ماری چنڈ بندہ سے مار چھڑیا، ایک چنڈ دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنڈ ماری بندہ مار گیا۔ بڑی شان ہے آپ کی، طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دی ہے کہ دروازے سے دستک ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سیدھا ڈائریکٹ اسرائیل آپ کے سامنے، فرمایا کیویں آنا، بخاری ہے،
بخاری میں موجود ہے. فرمایا کیوں نہ ہونے کا تھوڑا وقت ختم ہو گیا. چانڈ پھلاتا ماں امام بخاری روایت لے کر چانڈ ماری. حضرت اسرائیل دی اخ بار کٹ کے رکھ چھڈی. وہ اپنی اکھ اپنی ہتھیلی تے رکھ کے اللہ دی بارگاہ جا کے کہنے لگے ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت. سونے او دے کول بھیجی جڑا ادھر آنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ چانڈ کیوں کہی ہے. آئے جناب کانپتے ہوئے جی حضور آپ نے یہ تھپڑ کیوں رسید کی ہے اور یہ مجھے تھپڑ پڑا کیوں ہے. فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے تھپڑ مارا ہے, بغیر اجازت کے اندر آ گئے ہو. میں تو کلیم اللہ ہوں, ابھی تم نے حبیب اللہ کے قدموں میں بھی جانا ہے. پھر ایسا سبق سیکھا کہ استاذ زمن کہتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. پھر ایسا سبق ایسا ادب سکھایا کہ 3 دن تک آ کر حضرت اسرائیل دستک دیتے رہے. اور ملکہ طہارت شافعہ محشر مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتی کون. وہ آگے سے کہتے حضور کو جا کر کہیں پنڈو بابا ملے نستے آئے. تو تیسرے دن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ تو کبھی کسی سے اجازت لیتا ہی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی آپ یہ دیکھیں نا جی کیسا دین ہے. کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے پگڑی پہن کے ممبر پر جلوہ گر ہو کر مولوی کہتا ہے کہ اور نبی ہمارے جیسے ہیں جی. میں نے کہا کہاں سے کر کچھ نہیں سکتے نبی. میں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا ہے, جاگتے بیٹھے ہو یا سوتے بیٹھے ہو. کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. میں نے کہا مستری کا نام مجھے بتاؤ جس سے دیوار بنوائی ہے. کہتے ہیں لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. میں نے کہا چلیا لکھتا وہ ہے جس کو یہ خدشہ ہو میں بھول جاؤں گا. تو اللہ تو اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسا. محبوب لکھنے کی زحمت گوارا نہ کیجیے, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو تو بھولنا آتا ہی نہیں ہے. کدھر لے کر جا رہے ہو قوم کو, حضور کی امت کو. آپ کو تو چاہیے تھا حضور کی شانیں بیان کرتے. یہ آپ ٹائی پہن کر آ کر 6 گھنٹے سواریہ نشست ہو رہی ہے اور حضور کا نام نہیں لینا ہوتا. حضرت محمد نے کہا یہ اسکالر ہوئے آپ, یہ علم پڑھا ہے آپ نے, آپ کو حضور کا نام ہی نہیں لینا آتا. حضور کا نام لے تو امام احمد رضا لے. میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو سوئے ہوئے, جاگنے والوں سے تو اپنا رونا ہی نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے حضور اقدس قاسم النعم. ایک لفظ دے ہوتے جناب پی ایچ ڈی, ایک لفظ دے ہوتے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی بالی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فتویٰ دیتا کڑاکے کٹ کے رکھ چھڑے. صرف اس بندے کو معافی ہے جی بولنے سے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے اور زبان بھی نہیں. زبان اور دانت نہیں ہوں گے نہیں بول سکتے. یہ آپ کی کامیاب ترین محفل ہے. اصل میں عوام میں اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو رات کو 12 بجے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کا پیغام چلا جائے گا. اب وقت نہیں ہے, ابھی تو بڑے بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ہم نے تو بڑے ابھی ممتاز کا بدلہ باقی ہے, پھر غازی علم الدین کا بدلہ باقی ہے, پھر جو ناموس رسالت کے 8 شہداء ہیں فیض آباد کے ان کا بدلہ باقی ہے. حالت روزہ میں جو 36 شہید ہیں ان کا بدلہ باقی ہے. پھر میلاد النبی پر حویریہ میں جو 4 شہید ہوئے ان کا بدلہ باقی ہے. ابھی تو سپیکروں کا بدلہ لینا ہے. ابھی جو انہوں نے غلط بل پاس کیے یہ بڑے بڑے بدلے باقی ہیں. اس لیے اپنے علماء کے وقت کی قدر کریں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنا مزاج بدلیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نہیں نظر آتا تو مجھے کیسے نظر آئے گا. سمجھ آنے کی بات ہے کہ ہر گل تے کیڑے جڑے آ کے نا جی دلیل دیو دلیل دیو دلیل دیو, یہ ساڈے مولویوں نے خراب کیتا ہے جی. ورس نمبر 36 پیج نمبر 44 سورت نمبر 20. یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. اقبال کو ساڑی نہ منو یار داڑی منڈے دی مان لو. اقبال کہتا ہے داتا صاحب جدوں غزنی چھٹ کے لاہور آئے تے داتا صاحب نے کدی بھی ان کتاب لہرا کے نہیں دسیا
تے پھر دین دا کام کیویں کیتا؟ اقبال کہندا ہے عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے ہر پہ بلند آوازہ شد۔ اقبال کہندا داتا صاحب نے اتنا دین دا کام کیتا کہ لوگوں نے حضرت عمر دا زمانہ یاد آیا، حضرت عمر دا زمانہ یاد آ گیا۔ اچھا کیویں کیتا؟ پھر اقبال نے اگے بھی گل کی، اقبال کہندا ہے عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق۔ میں 3 بجے ٹریا جی، تے بلکہ 2:30 بجے ٹریا تے میں ہن پہنچیا۔ جے میں بس تے آندا اور لیٹ ہونا سی، موٹر سائیکل تے آندا اور لیٹ ہونا سی، سائیکل تے آندا ہفتے بعد پہنچنا سی یا 10 دن بعد 20 دن بعد پہنچنا سی، پیدل آندا مہینہ لگ جانا سی، تے جے جہاز تے آندا تے پھر 5-7-10 منٹ آ جانا سی۔ اقبال نے داتا صاحب واسطے طیارے دا لفظ استعمال کیتا۔ اقبال کہندا ہے داتا صاحب عشق رسول دا اتنا بڑا طیارہ سن کہ جیڑا بندہ آپ دے متھے دی لکیر ویکھدا سی او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا۔ اے جیڑا کہندے نے اسی 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، کھڑا کر کی کلمہ پڑھایا؟ حضرت مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی، حضرت مجدد پاک دے خلیفہ انہوں نے دنائے شیخ بدر الدین اسحاق، وہ فرمانے ساڈے کول ایک مسلے دا ٹکڑا آیا جے دے اوتے مجدد پاک نماز پڑھدے سن۔ فرمانے وہ ٹکڑا جڑا میرے حصے جایا میں انہوں کٹ کے نہ تے اپنی پگڑی چ رکھ لیا، رات کو میں سو گیا۔ اس ٹکڑے کی برکت سے ایک رات میں مجھے رسول اللہ کا 11 مرتبہ دیدار ہوا۔ 11 مرتبہ مجھے اس ٹکڑے کی برکت سے حضور کی زیارت ہوئی۔ تسی بھی کھڑا کرو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا نے کدی ویکھیا نے کوئی ماہی محبوب آیا ہے؟ ہر گل تے اوتے دلیل، ہر گل تے اوتے دلیل۔ اے قوم دا مزاج ہے بھائی آج ایک بندہ ساڈے کول آ کے پوچھدا کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ میں کہا پتر ہے اپنا، کہندا ہے میں کہو جی کنڈ چوم دے، کتے لکھیا ہے؟ پیر بھی چوم لینا ہے، متھا بھی چوم لینا ہے، صبح ستا ہوتا ہے ناسا نہ لما لگی ہوئی ہے چومدا پھردا ہے۔ کہندا پتر ہے نا؟ میں کہا تینوں تیرا پتر چنگا لگتا ہے، سن آمنہ دے لال نہیں چنگے لگتے؟ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، سمجھ آن دی دیر ہے جی۔ او ساڈا پی ٹی وی دا شو وہ طارق عزیز نے ایک سوال کر چھڑیا جی کہ صحیح انعام دینا، صحیح جواب دینے والے ڈبل انعام دیاں گے۔ سوال ہے کہ بتائیں جی کیا اللہ کے محبوب کو تیرنا آتا تھا؟ رسول اللہ کو سوئمنگ آتی تھی، تیراکی آتی تھی؟ تو پورا مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا تو سارے ہی خاموش، سارے ہی چپ، کیونکہ 1300 سال دے اندر کدی این دا سوال نہ ہویا۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی لبیک کا نعرہ اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ یہ سیاسی ہے، میں نے کہا پیروں کا لگانا چاہیے کیونکہ وہ مذہبی ہے۔ پیران کا مذہبی ہے تو حضور کا نعرہ سیاسی ہے۔ بلے 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 بلے، کوئی بات نہیں، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ کوئی گل کوئی گل کر لو، یہ بھی کر کے ویکھ لو۔ تسی وڈے نو منع کر دو گے تواڈے گھراں دے جڑے نکے نکے بال ہیں وہ لبیک کہن گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لو جی اللہ نے ذمہ لیا جی ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب آپ کا ذکر اسی خود بلند کرنا۔ پورا مجمع خاموش، آخری جو منڈا کھڑا ہویا، نہ ٹوپی نہ داڑھی نہ پگڑی نہ سید نہ کتب شاہی عوام، کوئی بڑی ذات نہیں، عام جا منڈا کھڑا ہے حضور دا غلام سنی سی۔ تے حضرت غزالی زماں ایک بات فرماتے تھے کہ جب حضور غار ثور میں تشریف لے کر جانے لگے تو صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاؤں گا، اور خوب صفائی کے اندر جا کر، اور اس کے بعد حضور جلوہ گر ہوئے۔ تو غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی، حضور غار میں نہیں گئے، فرمایا قیامت تک جس کے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے حضور اس کے دل میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس کا دل صاف تھا، کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جواب دینا جی۔ وہ کون تھا؟ اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، تیرے سید زبون و فرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔
کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں جواب دے دوں. اس نے کہا دو جواب. اس نے کہا ادھر نہیں دوں گا، اسٹیج پر آ کر. زندگی میں پہلی مرتبہ مائک پکڑا اور مائک پکڑ کر آ کر کہنے لگا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ حضور کو تیرنا آتا تھا. میں جواب دیتا ہوں ہاں، ہمارے آقا مولا کو تیرنا آتا تھا. تو پہلے وقتوں میں جب جواب صحیح ہوتا تھا تالیاں بجتی تھی، تو وہاں تالی نہ بجی کیونکہ اس نے جواب دیا لیکن اس نے دلیل کوئی نہ دی. تو جانے لگا تو طارق عزیز نے کہا کدھر پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا سونا کتاب دی شکل ویکھی کوئی نہیں، تے پڑھنا کتے سے. نہ مسیطے نہ مدرسے، نہ میں کنز پڑھی، نہ قدوری پڑھی، نہ نور الزا پڑھی، نہ ہدایہ، نہ بنایا، نہ وکایا، نہ مسلم، نہ مختصر، نہ متول، نہ سرخسی نو جاندا، نہ بزدوی نو جاندا، نہ ہینی دا پتہ ہے، نہ بستلانی دا تعارف ہے پتہ ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ مصنف عبد الرزاق، نہ مسند امام احمد بن حنبل، نہ مستدرک للحاکم. یہ پڑھے نہ مشکات، کچھ بھی نہیں پڑھا. تو انہیں کہا تو یہ گل کیویں کر چھڈی؟ دلیل دے ایسی آپ کے. انہیں جی دلیل دیتی بغیر کتاب وچوں کڑاکے کٹ کے رکھ چھڈے. 14 طبق امت ہے قبلہ سدا کر چھڈے. اس نے کہا جی میں کہتا ہوں کہ حضور کو تیرنا آتا تھا اور دلیل یہ ہے کہ نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے نبی میں عیب رکھا ہی کوئی نہیں. گل بیان کی منڈے آخری چنوں میری گل سمجھ آ گئی. اس نے کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور خلقت مبرم من کل عیب، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ بس کرم ہونا چاہیے. مولانا روم کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ابھی یہ صرف یہ ایک چھوٹی سی تار ہے جی، بس یہ نکل جائے گی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا. تو مولانا روم فرماتے ہیں، بڑا تاریخی جملہ ہے مولانا روم کا، کہ آپ فرماتے ہیں ہر کے روئے را بہبود نبود دیدنے او روئے نبی سود نبود. ادھر میں پنجابی ترجمہ کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جدے بخت چ ہدایت نہ ہوئے وہ مالکاں نو ویکھ کے بھی ابو جہل تے ابو لہب تے جدی قسمت وچ ہدایت ہوئے نام ہی تکیا ہوئے پھر بھی وہ ویسے کرنی بن جاتا ہے. تسی ہاتھ نہیں چکنے کیونکہ 15 والے پیچھے ہی ہیں تے کدھر تانوں آ کے پھڑ کے لے تسی ہاتھ چکے کھڑے جاؤ گے سارے اندر ٹر جاؤ گے. اچھا بھائی دیکھیں علماء اور سادات کے علاوہ یہ تو سارا دن رات کام ہی یہ کرتے ہیں جی. میں اور آپ مینوں تو ہاتھ چکنے کی معافی نہیں دی اسی چکڑے دیا. یہ پڑھے لکھے نے کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھاں سلام. اے جڑے سامنے کھلوتے ہو ہاتھ بن کے خیر ہوئے، خان صاحب تو اڈیالہ ہیں. ہاں کہتے ہیں جی یوں کیا جھوٹ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا کوئی گڈیاں دے وہیل ہوتے نہ بابے نو دکھ دے دے نہ ذلیل ہوتے. اور اپنا اپنا خان ہے، تمہیں تمہارا خان مبارک. ہمارا خان تو امام احمد رضا خان بریلی والا ہے. لبیک کا جلسہ اسپیشل برانچ والے نہ آئے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لبیک کا جلسہ ہوئے لکھن والے نہ آئے ہو. پترو ہوں جڑا آ گیا ہوں ظاہر ہے سجے کھبے ویکو جا ہاتھ نہیں ہوتا وہ ہاتھ پھڑ کے کون ہوں گے کمینے لانا نہیں لا رہا ہوں. بابا جی فرمایا کرتے تھے جدے ہاتھ ابو بکر تو زیادہ قیمتی انہوں نے چکیا ہے. جدے حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا نا حضور آج علی نظر نہیں آ رہے، ایمان کیے جی. سنو جی ذرا، حضور نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم. نہیں نہ دسی امت نو یہ گلاں
اقبال کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے مولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں، بعض کے احوال و مقامات کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں رضوی کو غلامی کے آداب۔ یہ جھکتے، یہ لبیک والے جھکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ لبیک والے کسی سے لے کر کھاتے نہیں ہیں۔ یہ پنجابی کی مثال ہے، لے کے کھا لو تے اکھاں نیویاں ہو جاندیاں، یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے جن کے در پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کریم ہے ایسے سرور، کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے۔ آپ کو نہیں احساس کہ لبیک کہاں پہنچ چکی؟ ہم سفر میں رہتے ہیں نا، ہم سے پوچھیں، مولانا سے پوچھیں۔ ہاں اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کے حبیب کا بڑا ہی فضل ہے۔ میں یہ کتاب دکھا دی، بڑی مہربانی، بس بات ختم کر رہا ہوں جی، یہ اپنے نوجوانوں کے لیے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یہ میں ان کے لیے جو اقبال کے شاہین ہیں، جو غیرت، ایسے مولا علی کا فیصلہ ہے، فرمایا قیامت تک حضور کی عزت اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بات وہ کرے گا جس کی ماں کا دامن صاف ہو۔ یہ مولا علی کا فیصلہ ہے۔ کمال ہو گیا، لبیک میں ہر ایک نہیں آتا، لبیک میں چنا ریفائنری سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔ یہ بابا جان اس کتاب کو اپنے سرانے رکھتے تھے، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ، اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی لوگوں کو حضور کا مقام نہیں سمجھ آتا۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ میں اور اس کتاب کی ایک برکت 1000 سال ہو گئے، فرمایا جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا۔ سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور جو میرے نوجوان بیٹے بچے بھائی بیٹھے ہیں وہ گوگل سے اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں۔ اچھا لکھا کیا ہے؟ قسم بخدا، میں مجمع میں کھڑے ہو کر علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، جڑا ورقہ کھولو گے گالی کوئی لکھی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، گالی کوئی لکھی ہے کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، اور گالی کوئی لکھی ہے۔ قاضی یاز مالکی، بابا جی پنجابی سمجھتے ہو؟ میں لگتا 10 کی سمجھتے ہیں، باقی سارے امرتسر تو آئے ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں قیامت تک یہ ورگا جڑا کسی ماں نے نہیں جڑنا، اتنا بڑا امام ہے۔ اچھا میں عرب شریف مدینہ منورہ حاضر تھا تو وہ مولا علی والی بات اور پھر یہ بات عرض کیا حضور علی نظر نہیں آ رہے، حضور نے فرمایا آ رہے ہیں، تھوڑا کوئی کام سی کرن گے، فَإِنَّهُ فِي بَعْضِ شَأْنِكُمْ، تمہارا کام تھا وہ کر کے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا، مولا علی کے ہاتھ میں ایک سر تھا، ایک کھوپڑی تھی، ایک دھوڑ سی، فَتَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللہ، آ کر حضور کے سامنے اس کو پٹک کے مارا۔ حضور نے فرمایا علی کس کی گردن اٹھا کر لے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو جس خیمے میں آپ جلوگر ہیں وہ دور سے کوئی بندہ تاک کے نشانے بنا رہا تھا آپ کے خیمے کو تیر مارنے کے لیے۔ خیمے کو، عزت پر حملہ نہیں کیا، خیمے کی طرف تیر مار رہے ہیں تو میری نگاہ تو پھر مولا علی کی ہے نا جی، شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو دنیا میں سیرت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ واقعہ نہ ہو، اس سے آسان والا آپ کو کون سا ہو؟ سیرت کی کتاب، مستند کتاب۔ آپ گئے، آپ فرماتے عرض کی حضور یا رسول اللہ میں گیا تو وہ ازوق عرب کا بڑا مشہور آدمی تھا کہ جتھے وہ نشانہ مارتا سی تیر جاندہ ہی ہوتے سی، تیر سجے کھبے نہیں سی ہوتا۔ تو اس خیمے میں حضور جلوہ کرتے تو یہ اس طرح نشانے بنا رہا تھا، تو میں اس کی گردن کے اوپر جا کر میں نے اس کو کہا کہ حضور کے خیمے کی طرف تیر پھینک کر علی سے بچ جاؤ، ایڈی قیامت نہیں آئی، نالی دوڑنا چاہیے۔
خیمے کی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا، وہ عزت پر حملہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ دھوتی ہے نا جی چادر، احرام باندھ کر جو لوگ عمرہ کر کے آئے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ نال طواف کر رہے ہیں، نال فکر ہوتی کدھر دھوتی کھل نہ جائے. اور مولا علی کی بہادری دیکھ کے بدر میں گئے، حضور نے فرمایا کون ہے جو آج کافروں کے مقابلے کے لیے آگے نکلے گا؟ عرض کی حضور پاس میں کیا تے آیا. آہستہ بولو آہستہ بولو، کیونکہ مولا علی کا ذکر ہو گیا. اور قسم بخدا میں ہند سنگھ جاتا ہوں، جیڑا بندہ مولا علی کے نام سے چپ رہے نا میں خوش ہوں گا. حالانکہ بندے پریشان میں خوش ہونا، کیونکہ حضور نے فرمایا سی جی ویکھنا ہے اپنا کیڑا ہے علی دا نام لے لو، جی ویکھنا ہے بیگانہ کیڑا ہے پھر بھی علی دا نام. نعرہ حیدر، سارے عاشقوں سے بولو حیدر حیدر اس پر میں اسٹیج والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی لگائیں نعرہ. صرف وہ شخص نہ لگائے جس کو پتا ہے کہ مجھے نمازوں نے بخشوانا ہے، اس کو معافی وہ نہ لگائے، اس کے پاس نمازیں جو ہیں. اور ہم تو حضور اعلیٰ حضرت حدیث لے کر آئے قیامت والے دن اللہ جنت اور جہنم کی چابیاں مولا علی کے حوالے کرتا ہے. اور جب تک علی کے بیٹے نہ چاہیں کسی کا ابا بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہوں ادھر ذرا بول کے کہنا میں حیران میرے سامنے ہوئے میں تمہیں ویکھ رہا تھوڑے ہونٹوں میں الفی لگی ہے. میں نے کہا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، تو جب بدلائی اجازت ہے علی کے بچے وہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. زیادہ قیمتی میں پاس بھی رہے سمجھا رہے چکو سارے ذرا مولا علی دے نام چکو. کھڑے رہے آپ کھولے بھائی کھڑے رہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جمال عشق و مستی نہ نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال کہتا ہے کہ قیامت تک تینوں جڑا بندہ حضور دی محبت دی چنج بھڑکتا ہے نظر آوے سمجھ لیں یہ دی کنڈ دے اوتے مولا علی دا ہاتھ ہے. لو جی میری بات ختم. عرض کی حضور آپ کے خیمے کی طرف سے تیر پھینکا میں نے اس کی گردن اتار دی. اللہ فرماتا ہے ایسا ہی مان لے کر آؤ نا جیسے علی مان لے کر آیا. اچھا بندہ مجھے ملا مدینہ منورہ میں اسی پگڑی میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ عربی میں ادھر کئی جام پالو دی ہوتے کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سبق پڑھا ہے. کہتے ہم بھی ان کو بہت سنتے ہیں. میں کہتا ہوں پنجابی آتی کہنے لگے نہیں واللہ. میں نے کہا تمہیں کیا سنتے ہو؟ اس نے کہا وہ جو لمبی حدیث نہیں پڑھتے امام حسن مجتبی والی وہ ہم سنتے ہیں. اب اچھا وہ ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے. اس نے کہا وہ ہمیں مسجد نبوی میں بھی پڑھاتے ہیں، وہ جبے کبے وہ متوے متوے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ ترمذی میں چونکہ شمائل کا حصہ ہے، شفا میں بھی موجود ہے. وہ بابا جی لمبی جو حدیث آخر میں خوش ہو کر کبھی پڑھا کرتے تھے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ میرے نانا جان کے ابرو ایسے تھے، میرے نانا جان کی مبارک ہتھیلیاں ایسی تھی، حضور کے رخسار ایسے تھے. کیسے کیسے؟ کوٹ مٹھن کا تاجدار کہتا ہے یار ساڈا چن نالو بھی سونا. تجلے کون ہوندیاں تجلیاں اودا مکھ چند بدر نورانی تے دم چمبے دیاں کلیاں کھلن رخسار کرن گفتار انج لگے جویں منہ وچ مشری دیاں ڈلیاں. یار فریدا کیڑی جنت دیاں گلاں کردا ہے، جنت تے ہے سرکار دیاں گلیاں. وہ چہرہ کہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں.
شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا جلیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر کہتا ہے وہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں نا اور وہ جن سے آپ نے پڑھا ہے ان میں ایک فرق ہے۔ وہ کہنے لگا ساڑھے استاذیں تے تھوڑے استاذیں ایک فرق ہے۔ او ہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا ہم ان کو بہت سنتے ہیں، وہ امام حسن والی حدیث اور بار بار سنتے ہیں۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہتا جب ہمارے استاذ ہمیں پڑھاتے ہیں نا تو کتاب سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں، کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسے تھا، حضور کی مبارک پنڈلیاں ایسی تھی، حضور کے مبارک قدمین ایسے تھے، حضور کی مبارک کلائیں ایسی تھی، وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو تمہارے استاذ ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں ایسے لگتا ہے دیکھتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے جاتے اور بتاتے جاتے، اوے آؤ میں تمہیں دوستوں حضور دا چہرہ کیسا ہے۔ وہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں طیف سرا من طلعته والشذ بدا من غفرته فسکرت هنا من نظرته، نینا دیا فوجاں جد چلی۔ انہی کا عرص ہے 19 20 21 کو، انہی کا عرص ہے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر ایک سید کو اس طرح پالش کیا کہ انہیں مجھ سے مبال نہیں دی سی دیتا تھا مرزائیاں دی منجی ٹھوکے۔ ان کا عرص ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، مجھ سے ایک انٹرویو میں سوال ہوا کہ آپ کے وہ بھی استاد ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو بابا جی بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا فرق جو مجھے سمجھ آیا، باقی سب نے جینا سکھایا، بابے نے مرنا سکھایا۔ ان کا عرص ہے۔ کیا اچھا سبحان اللہ۔ تو ان کا عرص ہے جنہوں نے فیض آباد جا کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ان کا عرص ہے جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے بچوں کا قبلہ بدل دیا، جنہوں نے ہماری نسل نو کو بدلا۔ چھٹو بلانے کے نعرے پرانے بس کہو نا جی انہیں جانا انہیں۔ ان کا عرص ہو رہا ہے جن کے لیے روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ ان کا عرص ہے جن کا بیٹا 8 مہینے اور 10 دن جیل کاٹنے کے بعد جب باہر آیا ہتھ کڑی پہن کر تو 600 پولیس والا دائیں بائیں تھا اور وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر اس بارگاہ خاص کا گدا۔ ان کا عرص ہے جن کا ایک بیٹا 14 برس کی عمر میں پولیس والے اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ انس صاحب آپ کے گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے تھے او مار کھا کے کہہ رہے سر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اور ان کا عرص آ رہا ہے۔ ساڈا ایک سنگی سی فیض آباد میں جی وہ گجرا لے دا منڈا جدوں شیلنگ شروع ہوئی تھی وہ پیو دا فون آیا کہ چھڑ دے مولویاں دا ساتھ ہونا۔ ہوں تو شیلنگ شروع ہو گئی تے فائرنگ شروع ہو گئی ہے، اسٹیٹ فائر گولیاں بج رہی ہیں تے سگنل بھی بند کر رہے ہیں تے مینوں تیرے تے بڑا غصہ ہے، تو 17 دن ہو گئے اتنے بیٹھا ہے، بس آخری فون میں تینوں کر رہا جے تو میرا پتر لگتا ہے نا تے فیض آباد چھڑ کے گھر آ تے بابے نے کیڑا اتنے بم اندر فٹ کیتا سی عشق رسول دا کہ پتر نکے جے فون تے نوکیا تے نکے جے فون تے اپنے پیو نو کہندا کٹ سگنل آ رہے ہیں، آواز آ رہی پیو نے
کیا آواز آ رہی, انہیں کیا میری گل سن لینا, کیا تسی کی کہہ رہے ہو؟ انہیں کیا جے تو میرا پتر لگتا ہے گھر آ جا, پتر کہندا جے تو میرا پیو لگتا ہے ایتھے آ جا. انیس بیس اکیس میں یہاں آیا ہوں, آپ نے میرا استقبال کیا ہے, آپ آئیں گے ہم آپ کا استقبال کریں گے. ضرور آنا ہے جی, ہیں اور سج دھج کے آنا ہے. ٹرین تے آؤ, جڑی مرضی گڈی تے آؤ, اپنی گڈی تے آؤ, بس جتوں گزرو تے اتوں کہو کہ لبیک یا رسول اللہ. کوئی پوچھے بھائی نعرے کیوں لا رہے ہو, تو کہنا جی ایک مولوی سی پتہ نہیں کتنے بیٹھ کے انہیں مسیطے کیا نہیں اندر لبیک کا نعرہ نہ لایا کرو, اسی کیا چلو اندر نہیں باہر تے لا لئیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو سدا بہار نصیب فرمائے, بیت پاک کی غلامی میں رکھے, صحابہ کی نسبتوں میں رکھے, علماء, ائمہ, خطباء, واعظین سب کا میں شکریہ, تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جینا مرنا حضور کی غلامی میں نصیب فرمائے. وآخر